اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ARYQ TV کی صبح کی نشریات روشنی۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں روزانہ آپ کی خدمت میں، اور اس ٹرانسمیشن کا بالخصوص یہ خاصہ ہے اور یہ خصوصیت ہے کہ تلاوت کلام الرحمن سے اس مبارک ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہر مسلمان کی صبح کا آغاز اللہ کے کلام سے ہونا چاہیے اور اس کے پیغامات کو سمجھنے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہی پیغام ARYQ TV کا ہے کہ تلاوت ہوتی ہے، ترجمہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد تفسیر کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اس سے وہ میسیجز لیتے ہیں کہ جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اور احکام ربانی ہیں۔ ناظرین، ہم اپنے گرد و پیش دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ ہم میں عدم برداشت کا رجحان بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہر معاملے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں برداشت کی قوت باقی نہیں رہی ہے۔ کسی بھی قسم ٹریفک میں دیکھ لیں آپ، یا دیگر اگر کہیں مقامات پر دیکھ لیں تو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب انسانوں کو ان کے ضروری اور جائز حقوق نہیں ملتے ہیں تو ان میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب یہ انفرادی طور پر بہت زیادہ یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، عدم برداشت اور تحمل مزاجی کی کمی ہو جاتی ہے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات براہ راست اجتماعی طور پر بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہی صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ عہد حاضر میں نظر آتی ہے، اور جب تحمل مزاجی نہیں ہوتی تو اولاد ماں باپ سے اور ماں باپ اولاد سے متنفر نظر آتے ہیں، اور ہم خیال نظر نہیں آتے۔ اسی لیے گھروں میں امن نہیں ہوتا ہے، گھروں میں اتفاق اور محبت جیسی فضا نہیں ہوتی۔ اور عدم برداشت کا ایک یہ بھی معاملہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر زوجین میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے برداشت کا مادہ نہیں ہے، برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے یا جذبہ نہیں ہے، تو وہاں پر بھی میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ گھر سکون والا گھر نہیں ہوتا، اطمینان والا گھر نہیں ہوتا، بلکہ ایسے گھروں میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جب بہت زیادہ عروج پر پہنچ جائے معاملہ اور ایک دوسرے میں برداشت ختم ہو جائے تو پھر سیپریشن تک بات چلی جاتی ہے، طلاق تک مسئلہ پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے روزمرہ معمولات زندگی میں بہت سی چیزوں کو نظر انداز بھی کر دیں، درگزر سے کام لیں۔ اسلام بھی اس بات کا ہمیں پیغام دیتا ہے، حکم دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اگر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑیں، ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں یہ معاشرہ جو ہے یہ کوئی ایک انسانی تہذیب اس میں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے غصے پر بھی قابو رکھیں اور تحمل مزاجی کا مظاہرہ کریں، تو میں سمجھتا ہوں ایک گھر بھی ایک امن کا گہوارہ نظر آئے گا، ایک شہر بھی ایک امن کا گہوارہ نظر آئے گا، اور ایک ملک بھی امن کا گہوارہ نظر آئے گا۔ یہی پیغام ہے آج کا۔ اور ایک اس حوالے سے میرے پاس اصل میں اقوال تو بہت ہوتے ہیں، دیگر جو اسکالرز اور فلاسفرز ہیں ان کے بھی، دیگر مذاہب کے، لیکن ہمارے لیے تو سب سے بڑا ایک جو حکم ہے وہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے۔ تو ہم اسی سے چونکہ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ طاقتور شخص وہ نہیں کہ جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، طاقتور وہ شخص نہیں کہ جو اپنے دشمن کو پچھاڑ دے، طاقتور شخص وہ ہے کہ جو غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو پالے۔ تو اسی پیغام کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ قاری محمد سلیمان میمن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری صاحب، آج بھی سورۃ انشاءاللہ حدید کی اس چوتھے رکوع کی آیت تلاوت کی جائیں گی، آیات تلاوت کی جائیں گی کہ جو اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے۔ آئیے 26 تا 29 آیات کی تلاوت سماعت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ اور ہم سب مل کر اس سعادت سے بہرہ مند ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً
ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے 26 تا 29 آیات جن کی تلاوت آپ نے اور ہم نے سماعت کی۔ سورۃ الحدید۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو اپنا پیغام دے کر بھیجا اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو رکھ دیا، پس ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ پھر ہم نے ان کے طریقے پر اپنے اور رسول لگاتار بھیجے اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے ان کو انجیل عطا فرمائی اور ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں شفقت اور رحمت رکھی اور رہبانیت کو انہوں نے از خود ایجاد کیا۔ ہم نے اس کو ان پر فرض نہیں کیا تھا مگر انہوں نے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے اس کو ایجاد کیا، پھر انہوں نے اس کی ایسی رعایت نہ کی جو رعایت کا حق تھا، پس ہم نے ان میں سے ایمان والوں کو ان کا اجر عطا فرمایا اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے اس رسول پر ہمیشہ ایمان رکھو۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے گا اور تمہارے لیے ایسا نور بنا دے گا جس میں تم چلو گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ بہت معاف فرمانے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل پر بالکل قدرت نہیں رکھتے، اور بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ اسے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، تلاوت اور ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا سننا اور اس کا ترجمہ پڑھنا اور سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عظیم آپ کو اور ہمیں عطا فرمائے۔ قاری صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح تشریف لائے اور تلاوت کلام الرحمن سے آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا۔ ناظرین گرامی، ہم لے رہے ہیں ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی اور سورۃ الحدید کی آیات گرامی آخری رکوع یعنی کہ چوتھے رکوع کی تلاوت ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اب تفسیر کا مرحلہ ہے، اور جو قرآن کے پڑھنے والے ہیں اور اس کا ترجمہ پڑھنے والے ہیں یقیناً تفسیر سے ضرور دلچسپی رکھتے ہیں تاکہ ان کو ان مضامین کی سمجھ آئے کہ جو مضامین اللہ تعالیٰ نے جو موضوعات اور جو انبیاء سابقین کا ذکر فرمایا، دیگر اقوام کا ذکر فرمایا اور ان کو کتاب اور نبوت عطا فرمائی آپ نے، تو آیا کیا بات تھی، ان میں
کتنے لوگ ایسے تھے کہ جو ہدایت پر تھے اور فاسقین کا بھی ذکر آتا ہے. اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دو ممتاز و محترم شخصیات اور آپ بارہا انہیں ملاحظہ فرماتے ہیں. ARY QTV کے مختلف پروگرامز میں آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور ان کی گفتگو یقیناً ہمارے لیے رہنما ثابت ہوتی ہے جب کہ ہمارے ذہنوں میں سوالات موجود ہوں اور ان سوالات کے جوابات ہمیں جب قرآن اور سنت کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملتے ہیں تو یقیناً ہمارے قلوب جو ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہم جب اس کو پڑھیں تو صرف یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے صرف کار ثواب ہے، بلکہ کار ثواب اس حد تک ہے کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں میں بھلائی کا ذریعہ ہے. اور جب دونوں میں بھلائی کا ذریعہ ہے تو یہ تو ایک ضابطہ حیات موجود ہے اس میں، جس طریقے سے ہمیں اس کو پڑھ کر اپنی زندگی پر میں عمل کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ دو ممتاز و محترم شخصیات موجود ہیں. میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز و محترم عالم دین مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب. ممتاز عالم دین ہیں ماشاءاللہ، کئی کتابوں کا مصنف بھی ہیں اور آج ہمارے مہمان ہیں، انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز عالم دین استاذ العلماء شیخ الحدیث حضرت مفتی ابو بکر شاذلی صاحب. دونوں حضرات کو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ناظرین گرامی، جیسا کہ میں نے ابتدائی کلمات میں عرض کیا کہ قرآن کریم میں انبیاء سابقین کا ذکر ہے. مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ تاریخ انبیاء کا ذکر ہے، ان کی اولاد کا ذکر ہے، جیسے کہ نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادوں کا ذکر ہے. پھر کتاب و نبوت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے. تو اس حوالے سے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا اس میں کہ ہم نے ان کے اولاد کو کتاب اور نبوت عطا فرمائی، پس ان میں سے بعض ہدایت یافتہ ہوئے اور بعض اکثر فاسق ہو گئے. اس حوالے سے میں چاہوں گا تاریخ انبیاء کا ذکر کیوں ضروری ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین. اللہ رب العزت نے یہاں سورہ حدید کے آخری رکوع میں سب سے پہلے حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا. اور یہ ایسا نہیں کہ صرف یہاں حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہو یا صرف اسی جگہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہو. قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد صورتوں کو اگر مختلف مقامات کو ہم دیکھتے ہیں، ملاحظہ کرتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے تقریباً 43 مرتبہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا، 43 مرتبہ. اور اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا جب ہم ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھتے ہیں تو صرف سورہ حدید میں نہیں بلکہ قرآن مجید فرقان حمید کے تقریباً 63 مقامات پر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا. تو اس کثرت کے ساتھ حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ جو ہے وہ عبث اور بیکار نہیں ہو سکتا، بلکہ ضرور اس کے کچھ فوائد ہیں. ان فوائد میں سے ایک فائدہ خود اللہ رب العزت نے اپنے مقدس قرآن میں بیان فرمایا. اور تاریخ انبیاء کے حوالے سے کیوں ضروری ہے اس کا بیان کرنا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ. ہم آپ کے سامنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے واقعات اور ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے ان کو بیان کرتے ہیں. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ کے قلب اطہر کو جو ہے وہ تسلی اور آپ کے قلب اطہر کی دلجوئی ہو جائے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دلجوئی کے لیے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے کہ جو معاملات آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں یہ کوئی نئے معاملات نہیں ہیں، یہ آپ کو جو ایذا پہنچا رہے ہیں، آپ کو جو تکلیف دے رہے ہیں، ایسا تو گزشتہ انبیاء کے ساتھ ہوتا رہا ہے. حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام بالخصوص 950 سال تک تو جو ہے وہ تبلیغ کرتے رہے. فلبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما. کہ حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام 950 سال ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان میں سے چند لوگ جو ہے وہ ایمان لائے. اسی طرح حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ جو ابو الانبیاء ہیں،
تو جو بھی انبیاء مبعوث ہوئے، یہاں ذکر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ حضرت نوح علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم تھے۔ پہلے تو حضرت نوح علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی اولاد میں انبیاء آئے، اور اس کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے بنی اسرائیل میں سے آئے، اور بنی اسرائیل کے سوا بنی اسماعیل میں سے نبی علیہ صلاۃ والسلام مبعوث ہوئے، اور وہ سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، کہ ہم نے ان کی اولاد میں نبوت کو بھی رکھا اور کتاب کو بھی رکھا۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی اولاد میں چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام آتے ہیں، آپ کے صاحبزادے حضرت اسحاق اور حضرت اسحاق کے صاحبزادے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام ہیں، جن کو اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی اولاد کو ہی بنو اسرائیل یا بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اولاد یعقوب یا بنو اسرائیل کے اندر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے متعدد انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ تو جب اولاد ابراہیم میں ہی حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ ان کے متبعین جو ان کے متبعین ہوئے، اور یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وگرنہ ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا، یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام یہودی تھے، اور عیسائی یہ کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام عیسائی تھے، اور مشرکین عرب یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اولاد ابراہیم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیہ ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، تینوں کی تردید کر دی کہ ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام نہ تو یہودی تھے، اس لیے کہ یہودیت تو بعد میں تورات کے نزول کے بعد جو ہے وہ یہودیت وجود میں آئی، حضرت ابراہیم اس سے پہلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام بھی بعد کو ہوئے، عیسائیت بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ صلاۃ والسلام پر نزول انجیل کے بعد وجود میں آئی، تو حضرت ابراہیم اس سے بھی پہلے۔ تو حضرت ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے اور نہ ہی وہ مشرک تھے، وہ تو ملت ابراہیمی جو تھی وہ حنفیت پر تھے، اور نبی علیہ صلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ بھی حضرت ابراہیم علیہ صلاۃ والسلام کی ملت کی پیروی کیجئے۔ اس لیے حضرت ابراہیم کا خاص طور پر تذکرہ ہوا جو باطل سے منہ موڑنے والے ہیں اور حق کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، بڑی صراحت کے ساتھ آپ نے ہمارے پہلے سوال کا جواب دیا۔ ناظرین گرامی، اس مرحلے پر ایک مختصر سا وقفہ ہے حائل، اور وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی صبح کی نشریات ARY QTV کی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب، اور آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ الحدیث حضرت مفتی ابو بکر شاذلی صاحب۔ مجھ سے یہ فرمائیے کہ حضرت اگلی آیات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے جانے کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، بھیجا، اور آپ کے ساتھ انجیل بھی آپ کو عطا فرمائی، تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ چونکہ ان آیات سے پہلے جو آیات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں اپنے انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا ذکر فرمایا کہ انبیاء اور رسول کو بھیجنے کا مقصد جو بیان کیا کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے جاتے ہیں، تو اسی سلسلے میں پھر ان آیات میں تفصیل بیان کی، جیسا کہ حضرت علامہ مفتی عبداللہ نورانی صاحب نے ذکر کیا کہ کس طرح انبیاء کا یہ سلسلہ جاری رہا سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک۔ چونکہ اس سلسلے میں جو سیکنڈ لاسٹ ہیں یا اس سلسلے کی آخری کڑی تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن ان سے پہلے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے، تو خاص طور پہ ان کا ذکر کیا گیا، ان کو بیان کیا گیا، اور ان کے پیروکاروں میں دیگر بہت لوگ ہوئے، جس طرح کے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے پیروکار ہوئے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بڑی تعداد نے پیروی کی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک قدرت کا معجزہ تھا، قدرت کی نشانی تھی، تو اس لیے خاص طور پہ ذکر کیا گیا۔ ان کی پیدائش ہے، ان کا جینا ہے، ان کے سارے معاملات ہیں، ان کا آسمان پہ اٹھایا جانا، ان کا واپس اس دنیا میں تشریف لانا۔ تو ساتھ ساتھ میں چونکہ پیچھے ذکر کیا گیا تھا، ہم نے ان کو کتاب بھی دی اور نبوت بھی دی، تو یہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اس لیے بھی خاص طور پہ ذکر ہوا
کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام صرف نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول بھی تھے. اور رسول وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب بھی عطا فرماتا ہے، جبکہ نبی کے لیے کتاب لازمی نہیں قرار دی گئی. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل فرمائی، اور انجیل مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت عطا فرمائی. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اس انجیل کو نہیں سنبھال سکے، اس کو نہیں اس کی حفاظت کر سکے. اور اس کی وجہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں چونکہ یہود تھے، اور یہود چونکہ وہ تعصب پہ سارے کے سارے اپنے معاملات کیا کرتے تھے، تو انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے زوم میں پھانسی دی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کو آسمان پہ اٹھا لیا. آسمان پہ اٹھانے کے بعد پھر احادیث طیبہ میں اس کی وضاحت ہے، خود قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، اور وہ نبی علیہ السلام کی امتی ہو کر تشریف لائیں گے. کیا بات، یہاں پہ نبی کی حیثیت سے نہیں. اور اس کی بھی علماء کرام وجہ بتاتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء نے تمنا کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنائے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی، لیکن یہ قبولیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حق میں آئی، اور اس لیے بروز قیامت ان کو اٹھا لیا گیا، اور بروز قیامت حضور علیہ السلام کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے. اور وہ بھی حدیث شریف میں واقعات ذکر کیے گئے ہیں کہ وہ وقت بھی کیا وقت ہوگا کہ جب امام تم میں سے ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم مقتدی ہوں گے. کیا بات. تو سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرمائیں گے جب تشریف لائیں گے، فجر کا وقت ہوگا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز ادا کریں گے. تو خاص تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، چونکہ آخری نبی ہونے کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. پھر آپ علیہ السلام نے جو تعلیمات دیں وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی برات کو ظاہر کرتی ہیں. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو لوگوں نے اتنا گنجلک کر دیا تھا، اتنی غلط باتیں اس کے بارے میں پھیلا دی تھی. کسی نے کہا معاذ اللہ وہ شہید کر دیے گئے، ان کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، اور آج تک لوگ اسی تصور کو لے کر اپنے گھروں میں سولیاں لے کے رکھے ہوتے ہیں جس میں ایک شخص کا مجسمہ بنا ہوتا ہے، اور وہ اسی عقیدے کے ساتھ کرتے ہیں. اور یہود جو ہے وہ الگ نظر آپ کی والدہ پہ تہمت لگاتے تھے، معاذ اللہ ان پہ زنا کا الزام لگاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے الزاموں کو صاف کیا، اور خود جو اس وقت 4 اناجیل ہیں ان کے اندر اس بات کی صراحت موجود ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں رب کی طرف جا رہا ہوں اور میں وہاں سے مددگار کو بھیجوں گا، وہ مددگار آ کر تم کو سچا اور جھوٹا بتائے گا. کیا بات، سچ کیا اور جھوٹ کیا. اور وہ مددگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا مددگار نہیں آیا جس نے حقیقت کو واضح کیا ہو. اور جو تعریفی کلمات دنیائی عیسائیت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتے ہیں، تو اس سے زیادہ بہتر کلمات میں قرآن مجید فرقان حمید میں عیسیٰ علیہ السلام کی شان کا بیان کیا گیا. کیا بات. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان کا ذکر کیا تاکہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں اور جو لوگ ان پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ حقیقت کو جانیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا، بلکہ انہوں نے تو کہا تھا کہ میں بھیجوں گا مددگار کو. تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مددگار ہیں اور انہوں نے حقیقت کو واضح کر دیا. تو اب سب پر واجب ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئیں. واہ کیا کہنا. صاحب یہ فرمائیے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، انجیل کا ذکر آتا ہے، وہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں رحمت اور شفقت رکھ دی، لیکن انہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے رہبانیت ایجاد کی. اچھا، رہبانیت کا ایجاد کیا جانا کیا انبیاء سابقین میں کسی اور قوم میں یا کسی امت میں کہیں اس کا کہیں ذکر یا کہیں کوئی اس کا ملتا ہے معاملہ؟ اور یہ فرمائیے کہ اس رہبانیت کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پسند نہیں فرمایا، یا اس میں جو رعایت نہیں کر سکے وہ جس کا حق تھا اس کے بھی حوالے سے ذکر ہے اس میں؟ آپ نے 2 سوال کیے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً کہ ہم نے ان کے دلوں میں شفقت و رحمت رکھ دی. تو شفقت و رحمت کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عنایت ہے کہ کسی انسان کے اندر شفقت ہو اور کسی انسان کے اندر رحمت ہو. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحیم تھے، شفیق تھے، اور بنی اسرائیل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بھی شفقت کا اور رحمت کا پیکر تھے. تو ان کے جو متبعین تھے ان کے اندر بھی وہ شفقت و رحمت تھی، جیسا کہ یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا
تو اس شفقت اور رحمت کا ہونا ان کے لیے بھی لائق تحسین تھا. یہ ملکات فاضلہ میں سے تھا. یعنی اخلاق حسنہ کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ شفیق الطبع ہو یا رحیم الطبع ہو. اللہ کے پیارے حبیب حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان الرحمت لا یودع فی شیء الا شأنہ ولا ینزع الا زانہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الرحمت، بے شک رحمت، لا یودع فی شیء الا زانہ، جس چیز میں بھی شفقت و رحمت موجود ہوتی ہے وہ چیز جو ہے وہ خوبصورت و عمدہ ہو جاتی ہے. ولا ینزع من شیء الا زانہ الا شأنہ، لیکن جس چیز سے بھی شفقت اور رحمت کو نکال لیا جاتا ہے وہ چیز جو ہے بدنما ہو جاتی ہے. تو ان کی یہ جو ہے جو رحمت کی صفت تھی، شفقت کی صفت تھی، یہ ان کو جو ہے لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر جو ہے وہ مزین و آراستہ اور ان کے کردار کو اچھا جو ہے وہ ظاہر کرنے کا ذریعہ تھی. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث میں آتا ہے اپنے نواسے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ بوسہ دیا. تو ایک اقرا بن حابس نامی شخص وہاں موجود تھے. انہوں نے دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری تو 10 صاحبزادے ہیں، ما قبل تو احدن قط، تو میں نے کسی ایک کو کبھی بھی بوسہ نہیں دیا. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی یرحم علی عبادہ الرحماء، اللہ تبارک و تعالی اپنے شفقت و رحمت کرنے والے بندوں پر شفقت و رحمت فرماتا ہے. تو ان عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین میں جو شفقت و رحمت تھی وہ اس سبب سے کہ وہ رحمت خداوندی کے طلبگار تھے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم خدا کی رحمت چاہتے ہیں تو ہم اللہ کے بندوں پر رحم کریں، ان کے ساتھ شفقت سے رحمت سے پیش آئیں، تو اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں اور شفقتیں نازل فرمائے گا. مفتی صاحب مزید اس کے اندر جو دوسرا سوال شامل تھا اس پر آپ سے لیں گے جواب، لیکن ناظرین ایک مختصر سا وقفہ حائل ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی. صبح کی نشریات اور ARY QTV کے زیر اہتمام یہ پروگرامز پیش کیے جاتے ہیں. آپ کی خدمت میں سورۃ الحدید کے آخری رکوع یعنی چوتھے رکوع کے حوالے سے بات ہو رہی. مفتی عبداللہ صاحب سے بات ہو رہی تھی. ایک سوال جو اس میں رہبانیت کے حوالے سے رہ گیا تھا، اس سے قبل میں چاہوں گا ایک جو چیز میرے سامنے آئی وہ یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے بھی ان کے باہمی جو محبت اور رحم آپس میں نظر آتا ہے. محمد رسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم، یہ جو آیت گرامی نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو رحمت و شفقت ہے، ان دونوں میں کیا فرق آپ بتائیں گے؟ دیکھیں اس حوالے سے بات یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کے بارے میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ پوری دنیا عیسائیت کے بارے میں نہیں بیان فرمائی، ٹھیک، بلکہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں بتا دیا کہ ان میں سے بعض تو نیکوکار ہے اور بعض فساق ہیں، بلکہ اکثر فساق ہیں. تو یہ جو رافت و رحمت کی بات ہوئی ہے تو صرف انہی لوگوں کے بارے میں آئی ہے جو واقع قسیسین ہیں، رہبان ہیں، عبادت گزار لوگ ہیں، تو ان کے دلوں میں نرمی اور رافت و رحمت پائی جاتی ہے. جبکہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں بات کی ہے تو رحماء بینہم جو فرمایا تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے براہ راست تو آپ کے صحابہ کرام کے بارے میں، لیکن ان ڈائریکٹ پوری امت مسلمہ کے بارے میں ہے. کیا بات؟ تو آج آپ پوری دنیا کے اندر اگر اس چیز کو دیکھنا چاہیں کہ پریکٹیکلی کس میں زیادہ رافت و رحمت پائی جاتی ہے، تو اگر آپ اعداد و شمار انٹرنیٹ پہ بھی کریں گے، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، تو دنیا کے جدید ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایسے لوگ ہیں جہاں پہ روزانہ لاکھوں بھوکے سوتے ہیں. اور ہمارے یہاں پر الحمدللہ یہ معاملہ ہے کہ گلیوں کے کناروں کے اوپر جو ہے لنگر چل رہے ہوتے ہیں، تقسیم ہو رہتے ہیں، اتنا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، اتنا تقسیم ہو رہا ہوتا ہے، لوگ کھا کھا کے چلے جاتے ہیں. اور حج کے موقع پہ دیکھا جائے تو لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں، کوئی لینے والا نہیں ہو رہا ہوتا. تو یہ رافت و رحمت کا جو نمونہ ہے وہ تو پوری امت مسلمہ کے لیے اللہ نے بیان فرمایا ڈائریکٹ صحابہ کرام کے بارے میں. جبکہ جو عیسائیوں کے بارے میں رافت و رحمت کی بات ہوئی ہے تو وہ مخصوص طبقے کے بارے میں ہے، اور یہ حقیقت ہے جو اللہ نے بیان فرمایا، وہ حق فرمایا کہ ان کا وہ مخصوص طبقہ جو کہ دیندار ہے، دین پہ عمل کرنا چاہتا ہے یا عمل کر رہا ہے، وہ آج بھی ان کے اندر یہ نرمی پائی جاتی ہے.
ٹھیک. اچھا مصطفی آپ ہی کی جانب لاؤں گا دوسرا سوال بھی رہبانیت کے حوالے سے کہ اس میں ان آیات میں آیا کہ ایجاد کی رہبانیت اللہ کی رضا کی طلب کی خاطر اور ان میں سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس کا اجر دیا اور پھر یہ ابھی ہے آگے کہ ان میں سے اکثر فاسق ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ میں چاہوں گا دیکھیں یہاں پر ایک بات کو میں کلیئر کرنا چاہوں گا جو بعض لوگوں نے اس میں غلطی کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر رہبانیت کا رد نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان فرمائی کہ انہوں نے اللہ کی محبت میں ایک نیا طریقہ ایجاد کیا اللہ کی محبت میں. ہاں لیکن اس کا حق ادا نہیں کر سکے. حق ادا نہیں. تو اس کا حق نہ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مذمت بیان فرمائی ہے. تو اسی بات کو لے کر ہمارے مفسرین کرام تقریباً تمام مفسرین نے یہ بات بیان کی ہے کہ اللہ کی محبت میں اگر کوئی اچھا کام ایجاد کیا جائے جو شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ مقبول ہوتا ہے. اور اس کی دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کرے تو اس کو اس کا اجر ملے گا. تو یہ آیت طیبہ بھی اسی بات کو سپورٹ کر رہی ہے. اور اس کی ایک واضح مثال میں آپ کو عرض کروں کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے ہر نماز میں. تو ایک موقع ایسا آیا لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ نہ پڑھیں تو کہا اگر مجھ سے امامت کرانی ہے تو میں کروں گا یہی پڑھوں گا ورنہ نہیں کروں گا امامت. بعد میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات ذکر کی گئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلایا اور فرمایا کیا بات ہے کہ تم ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہو. یہ ان کی ایک بدعت تھی جو انہیں ایجاد کر لی تھی کہ ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھنا. حالانکہ پورا قرآن موجود ہے پڑھنے کے لیے اور سنت بھی کچھ اور ہے. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سے محبت ہے. کیا بات. تو آپ نے فرمایا کہ خوش ہو جائے اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کیا بات. تو اچھا کام اگر کوئی انسان ایجاد کرے تو وہ برا نہیں ہوتا. ہر بدعت دلالت اور ہر دلالت نار میں ہے تو اس سے مراد ہر بدعت قبیحہ دلالت ہے اور ہر دلالت نار میں ہے آگ میں ہے. تو اچھا کام اگر ایسا کیا جائے جو دین کے خلاف نہ ہو مثلا میلاد شریف کی محفل کرنا نعت خوانی کرنا اور صلاۃ السلام پڑھنا اذانوں سے پہلے اذانوں کے بعد اور بھی جتنے نیک کام جو اہل سنت میں رائج ہے تو وہ سارے کے سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور اس کی واضح مثال سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہے. جب تراویح کی باقاعدہ آپ نے جماعت شروع کرا دی تو دیکھ کر خوش ہوئے اور فرمایا کہ نعمت البدعۃ ہذہ کتنی پیاری بدعت ہے یہ. کیا کیا. تو اب دیکھیے وہ بدعت حسنہ تھی جس کو آج پوری امت مسلمہ مان رہی ہے اور اس پہ عمل کر رہی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کا رد نہیں کیا. ہاں البتہ یہ بات ضرور وضاحت کروں گا اس امت میں رہبانیت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا واضح الفاظ ہے کہ اللہ رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اچھا دو الفاظ میں اگر رہبانیت کی اگر وضاحت ہے میرے ناظرین میں سے بہت ہر طبقے کا فرد اس کو دیکھتا ہے تو اس کے ایک وہ ہو جائے گی. رہبانیت سے مراد یہ ہوتا ہے لفظی معنی تو ڈر اور خوف کے ہے. اچھا لیکن یہاں پر جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ یہ کہ اللہ کے لیے انسان اپنے آپ کو عبادت کے لیے بالکل الگ الگ کر لے اپنے بیوی بچوں سے دور کر لے اور بس اللہ کی عبادت میں لگا رہے. پھر اس کی ہسٹری تو کافی طویل ہے اس کے طرح ہم نہیں جاتے. جب تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حقوق ادا کرو تو جو شخص جس کو حقوق ادا کرنے ہیں وہ الگ تھلگ جا کے نہیں رہ سکتا. وہ ہمارے یہاں پر رہبانیت کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت جہاد ہے. کیا بات. وہ جہاد کیونکہ رہبان کیا ہوتا ہے کہ اپنی خواہشات کو مار کے ایک طرف بیٹھ جاتا ہے. تو اس سے بڑھ کر تو یہ کہ انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ کے لیے نکل جائے. کیا بات. تو اس سے بڑھ کر تو وہ ہے. کیا تو ہمارے یہاں پر رہبانیت کا وہ تصور نہیں ہے اور وہ پسندیدہ بھی نہیں ہے. کیا کہنا. مصطفی یہ فرمائیے کہ اگلی آیت میں اللہ سے ڈرتے رہو. یہ بڑی ایک میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما کر آنے والے تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک ایسا حکم ہے ایک ایسا پیغام ہے کہ وہ اپنی لائن آف ڈائریکشن کو ٹھیک رکھے قرآن اور سنت کے مطابق رکھے. اس حوالے سے میں چاہوں گا آج بھی اس کی بہت ہمیشہ رہی ہے. اس عہد حاضر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اعمال و افعال قرآن اور حدیث سے متصادم بھی نظر آتے ہیں اور بعض لا علمی کے میں نظر آتے ہیں بسا اوقات ہم جانتے بوجھتے بھی کچھ ایسا کر گزرتے ہیں. بہرحال اللہ معاف فرمانے والا ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس آیہ گرامی کے جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو. یعنی تقوی یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ان چیزوں کو انجام دو اور جن چیزوں سے تمہیں روکا منع کیا ان چیزوں سے باز رہو. اور قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا بھی یہ مقصد ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا مقصد ہدایت ہے اور وہ ہدایت انہی لوگوں کے لیے جو اس کے احکامات
بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں. اور روزہ بتایا گیا کہ لعلکم تتقون، اس کا مقصد بھی تقوی ہے. جگہ جگہ اللہ رب العزت نے تقوی کی طرف جو ہے وہ مائل کیا. تو تقوی یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ تمام جتنی بھی شریعت مطہرہ کی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کا لب لباب اور نچوڑ جو ہے وہ تقوی ہے. اس لیے کہ مختصر لفظوں میں تمام نیکیوں کو انجام دینا، تو تمام برائیوں سے اجتناب کرنا، یہ تقوی ہے. تو اللہ، اور یہی خشیت الہی کا دوسرا نام تقوی ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، یعنی دانائی اور حکمت کی جو اصل ہے، جو سرچشمہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے. اور تقوی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ولو انہم یعنی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اگر اہل کتاب بھی جو ہے وہ تورات کو قائم کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے تو ہم جو ہے وہ لنزلنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان سے اور زمین سے جو ہے وہ ان کے لیے برکتوں کا نزول کر دیتے. تو اللہ رب العزت اپنے جو اس سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ فائزین میں، اور وہی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا و خوشنودی کو پانے والے ہیں. تو تقوی جو ہے وہ انسان کی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے. یعنی جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے تو اگرچہ کوئی قانون نہ ہو، اگرچہ کوئی ہمیں دیکھنے والا نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہے، تو کئی مواقع پر اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، تو پھر وہ برے کام کو انجام دے دیتا ہے. لیکن ہر وقت اس کے پیش نظر یہ ہو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، اس کے علم میں ہے ہر چیز، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت اور اللہ کے خوف کے سبب سے جو ہے وہ ان کاموں سے باز رہے گا. جب کوئی یہ پیش نظر رکھے کہ مجھے رب دیکھ رہا ہے تو وہ چوری سے باز رہے گا. یہ پیش نظر رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور خود ذات رب العزت میرے تمام معاملات سے آگاہ ہے، تو وہ کسی کو ایذا پہنچانے سے، تکلیف پہنچانے سے کنارہ کش رہے گا. اور اسلام کا، ایمان کا، ادیان کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی اس طرح اصلاح ہو جائے کہ کوئی اسے دیکھنے والا ہو یا نہ دیکھنے والا ہو، کسی کے سامنے ہو، وہ خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، اس کے تمام معاملات ایک جیسے ہوں. جس طرح وہ جلوت میں اسی طرح وہ خلوت میں ہو. جس طرح وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ برائی سے کنارہ کش رہتا ہے، اس طرح وہ تنہائی میں بھی جو ہے وہ برائی سے کنارہ کش رہے. یہی حقیقی معنی میں تقوی ہے. جس نے اس کو اختیار کر لیا وہ کامیاب ہوا. اور تقوی کا مرکز اور تقوی کی اصل جو ہے وہ قلب ہے، دل ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور دل کا ہی بنیادی کردار ہے، فرمایا التقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا، التقوی ہاؤنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے. وَيَشِيرُ إِلَىٰ صَدْرِي، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سینہ اقدس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو قلب ہے، یہ دل ہے، جب یہ درست ہوتا ہے، گوشت کا یہ ٹکڑا جب صحیح ہوتا ہے، فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، آگاہ ہو جاؤ، جسم میں ایک ٹکڑا ہے، ایک جو ہے وہ گوشت کا حصہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ درست ہوتا ہے، جب یہ صحیح ہوتا ہے تو سارا جسم صحیح ہوتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب اس میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، یہ خراب ہو جاتا ہے، فسد الجسد کلہ، تو سارا جسم جو ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے. اور فرمایا الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ، یہ قلب ہے. تو یہیں سے تقوی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دل کا تقوی کن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے. فرمایا کہ ومن يعظم شعائر اللہ فانها من تقوی القلوب، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس و محترم اشیاء کی تعظیم و تکریم کرتا ہے، فانها من تقوی القلوب، دلوں کا تقوی تو اسے ہی حاصل ہوتا ہے. ایک ظاہری تقوی ہوتا ہے اور ایک باطنی تقوی ہوتا ہے. اگر باطنی تقوی چاہتے ہو تو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو مقدس و محترم قرار دیا ہے، قرآن مجید ہے، کعبۃ اللہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے، دیگر مقدسات شرائع صفا و مروہ ہے، ان ساری چیزوں کی تعظیم و تکریم کرو تو تمہیں دل کا تقوی حاصل ہو. کیا کہنے مفتی صاحب، کیا کہنے، سبحان اللہ. ناظرین، اس مرحلے دل تو نہیں چاہتا کہ وقفے پر جائیں، چونکہ گفتگو ایسی ہو رہی ہے، جوابات اتنے اچھے خوبصورت مل رہے ہیں، لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.
आमदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं रोशनी और आज आप जानते हैं कि सूरतुल हदीद के आखिरी यानी चौथे रुकू की तिलावत की गई, तर्जमा पेश किया गया उर्दू में और तफसीर पेश कर रहे हैं। उसके जो मफाहीम और उसमें जो मौज़ूआत है उस हवाले से हम सवालात उठा रहे हैं। यकीनन वो सवालात जो मेरे जहन में और मेरे जहन पर दस्तक दे रहे हैं वही सवालात आपके जहनों पर भी दस्तक दे रहे होंगे। तो मैं आपकी तर्जमानी करते हुए वो सवालात मुफ्तियान दीन की खिदमत में पेश कर रहा हूँ ताकि मेरे और आपके सवालात के जवाबात हम तक पहुँच जाएँ और उन नाजरीन तक पहुँच जाएँ कि जो लाखों करोड़ों अफराद इस वक्त इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं। मुझसे आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरते रहो, जैसा कि इसकी तफसीर के हवाले से बयान फरमा रहे थे, और उस रसूल पर हमेशा ईमान रखो। यहाँ पर उस रसूल का जिक्र आया और तुम्हें अल्लाह ताला रहमत के दो हिस्से अता फरमाएगा। एक फरमाया गया वो नूर अता फरमाएगा जिसमें तुम चलते रहोगे, दूसरे मग़फ़िरत फरमा देगा। मैं चाह रहा हूँ इसके हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए। देखें, ये बहुत ज़बरदस्त तरतीब है जो बयान किया गया कि पहले तक़वे का जिक्र किया गया और फिर ईमान लाने का जिक्र किया गया। तक़वे के बारे में बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई मुफ्ती साहब ने अभी, और अगर इसको मुख्तसर से लफ्ज़ों में बयान करना चाहें तो वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जब हज़रत काब अहबार से पूछा कि काब तक़वा क्या है, तो आपने इरशाद फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन, जिस तरह कोई शख्स खारदार झाड़ियों में से गुजरता है तो किस तरह अपने कपड़े समेट लेता है कि कांटों में फंस ना जाए, तो इसी तरह इस दुनिया की ज़िंदगी में गुनाहों से अपने आप को इसी तरह बचाते हुए गुजर जाना तक़वा है। तक़वा जो है वो समझ लीजिए दीन में रूह की हैसियत रखता है, जहाँ पे तक़वा नहीं और तमाम इबादतों का मग़ज़, इबादतों का नतीजा है वो तक़वा ही है। जिस तरह के रोज़े के बारे में ख़ास तौर पर फरमाया, इरशाद फरमाया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम लोग तक़वा इख्तियार करो। या नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह के बारे में जो लोग अपनी आवाज़ों को बुलंद नहीं करते, ला यग़ुद्दून अस्वातहुम फ़ौक़ रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, ये वो लोग हैं कि जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वे के लिए चुन लिया है। तो ये सारा का सारा उसका असल है। तो तक़वे की हैसियत इब्तदाई है। इसकी यूँ समझ लीजिए कि जब इंसान किसी ज़मीन पर काश्तकारी करने के लिए जाता है और वो ज़मीन वो झाड़ियों से, खारदार कांटों से और दीगर चीज़ों से भरी पड़ी हो, ना हमवार हो, और उसी के अंदर वो बीज डाल देगा और शायद ही कोई बीज उगे, और कोई उगेगा भी तो उसको कोई ग़िज़ा नहीं मिल पाएगी और ताकतवर दख्त भी नहीं बनेगा। तो इसी तरह ईमान लाने से पहले तक़वा इख्तियार करना ज़रूरी इसलिए करार दिया गया है कि ताकि दिल के अंदर कुफ्र और शिर्क और गुमराही और सब चीज़ों के कांटे और खारदार झाड़ियाँ सब निकाल के फेंक दी जाए। जब इनको फेंक देंगे तो अब ये ज़मीन इस काबिल हो जाएगी कि इसमें ईमान का बीज बोया जा सके। क्या कहने हैं, तो इसलिए पहले फरमाया कि तक़वा इख्तियार करो ताकि अपने दिलों से जो है जो कुफ्र की बातें हैं वो सब तुम्हारी निकल जाए और तुम्हारा दिल जो है अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात का आईना बन जाए। क्या? अब इसमें जब तुम ईमान का बीज बोओगे तो अब ये समझ लीजिए कि अब उसकी आबियारी शुरू हो गई है। जब आबियारी शुरू हो जाएगी तो तनावर दरख्त बन जाएगा और वो फल और फूल लेकर आएगा। तो वो फल और फूल अल्लाह ताला की क़ुरबतें हैं। तो अब फरमाएगा कि ईमान लेकर आओ उस रसूल पर। उस रसूल, हाँ, तो उस रसूल से मुराद यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है, जो चूँकि ख़ास तौर पर यहाँ पर खिताब ईसाइयों से हो रहा है, नसारा से हो रहा है। और नसारा वो लोग होते हैं जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम अंबिया पे यकीन रखते हैं। उनकी यहाँ पर कमी जो है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान ना लाने की है। तो जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत का सूरज शुरू नहीं हुआ था उस वक्त तक तो उनका ईमान मकबूल था और उनके लिए पूरा पूरा अजर था, सब कुछ था। लेकिन जब ये मोहम्मदी सूरज तुलू हुआ तो अब सारे के सारे सितारे और चांद सब के सब अब गुम हो गए हैं। इस सूरज के सामने कोई नहीं ठहर सकता। तो जितनी शरीयतें थी सब के सब मनसूख हो गई हैं। अब ईसाइयों का जो ईमान था वो मनसूख शरीयत पे था, तो उसकी हैसियत नहीं थी। लेकिन चूंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत रखते थे और उन पे ईमान लाते थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों को खुश करने के लिए, उन पर खुसूसी रहमत नाजिल करने के लिए फरमाया कि अब हमारे हबीब अलैहिस्सलाम पर ईमान लिया होगे तो तुम्हारा ईमान जो है दुरुस्त हो जाएगा। तो अब इनको दो अजर देने की बात की गई है। तो चूँकि ये इन लोगों का एक ख़ास हिस्सा है किताब का, जो इन्हीं का हिस्सा है, किसी और का नहीं है, कि इनको सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पे भी ईमान लाने का मौका मिला और सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी ईमान लाने का मौका मिला। और फिर इनकी आजमाइश भी ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि एक बंदा जो गैर मुस्लिम हो या मुसलमान घराने में पैदा हो तो उसके लिए इस एतबार से इतनी बड़ी आजमाइश नहीं होती है।
لیکن چونکہ یہ ایک الہامی مذہب کے ماننے والے ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، ان پر کتاب ہے، پورا کا پورا ایک سیٹ اپ کو ماننے والے ہیں، تو اس سیٹ اپ کو ماننے کے باوجود پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آ جانا ان کے لیے بڑی آزمائش کا باعث تھا، کیونکہ وہ پوری کمیونٹی پھر ان کی دشمن ہو جاتی ہے، پوری مخالف ہو جاتی ہے. اور ایسا کتنے صحابہ کرام کے ساتھ ہوا کہ جن لوگوں نے اپنے قدیم مذہب کو چھوڑا، عیسائیت کو چھوڑا، تو لوگوں نے ان کا ناطقہ بند کر دیا. تو چونکہ آزمائش ان کے لیے بہت زیادہ تھی، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کے لیے حکم دیا، اور پھر تو ان کے آزمائش زیادہ ہونے کی وجہ سے اجر بھی دیا. پھر ایک اور خاص بات ہے، اس رسول پہ ایمان لے آؤ یا اس رسول پہ ایمان لے آؤ. تو یہ اس یا اس کا جو لفظ آیا، تو آپ توریت اور زبور کو اٹھا کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی واضح علامتیں موجود ہیں، اتنی واضح علامتیں موجود ہیں، سوائے ایک متعصب دل کے کوئی اور اس کا انکار نہیں کر سکتا. اتنے واضح لفظوں میں موجود ہے، حتیٰ کہ فتح مکہ کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ 10,000 صحابہ کے ساتھ آئیں گے اور ان کے ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی، اور سارے کے سارے معاملات بیان کیے گئے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بیان کیا گیا ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں جو کہ خود اہل کتاب اس بات کا اقرار کرتے ہیں، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، یہ نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ باپ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے. تو یہ اس لیے فرمایا کہ اس رسول کو مان لو جن کا تمہاری کتابوں میں ذکر ہے. تو خاص طور پہ توجہ کرائی گئی ہے کہ جانے مانے پہچانے رسول کو، پر اب ایمان بھی لے آؤ، جانتے بھی ہو پہچانتے بھی ہو، اب ایمان لانے کے باری ہے تو ایمان لے آؤ، 2 اجر ملیں گے تمہیں. کیا کہنا، بہت خوبصورت آپ نے بات ارشاد فرمائی. اور یہ جو آپ نے ایک نقطہ اس میں بیان کیا کہ یہ ان کے لیے ایک بہت مرحلہ سخت ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام چیزوں کے ماننے والے ہیں، لیکن اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ایک ان کے لیے ایک کڑی شرط بھی ہے اور بڑا مشکل مرحلہ ہے. اور جیسا کہ آپ نے ارشاد فرمایا. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انہی آیات میں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور وہ بہت معاف فرمانے والا، بڑا رحیم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے. اور اہل کتاب جان لے اس بات کو کہ وہ اللہ کے فضل پہ قدرت نہیں رکھتے. یہ جو آیات ہیں یہ ہمیں کس طرف اشارہ کرتی ہیں، اس میں کیا اس میں موجود ہے پیغام؟ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اس حوالے سے ایک بات، یہاں نور کا لفظ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا نور کے حوالے سے. تو نور کا جو ترجمہ ہوتا ہے عربی میں، جو یہ لفظ نور ہے، اس کا اردو میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں تو اس کا ترجمہ روشنی ہوتا ہے. رات جب میں قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا تفسیر، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ نور جو ہے وہ روشنی. تو اب یہ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے، اس پروگرام کا نام جو ہے وہ روشنی ہے، اور لیکن اس پر بڑی خوشی کی قرآن کی روشنی، اور اس پر خوشی کی بات یہ اور مسرت کی بات یہ کہ ماشاءاللہ ARYQTV والوں کو میں جو ہے وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ترجمہ قرآن مجید فرقان حمید کا انہوں نے منتخب کیا اس روشنی میں پیش کرنے کے لیے، اس ترجمے کا نام بھی جو ہے وہ استادی المکرم شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی حفظہ اللہ کا جو ترجمہ ہے، اس ترجمے کا نام بھی نور القرآن ہے. تو یہ جو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے وہ قرآن کی روشنی پیش کی جاتی ہے، تو روشنی میں قرآن کی روشنی پیش کی جاتی ہے. تو الحمدللہ تعالیٰ علیہ احسانی، تو یہ روشنی میں ہی اللہ رب العزت نے ہمیں مزید جو ہے وہ یہاں بھی روشنی عطا فرمائی، اور کل بھی روشنیاں ملیں گی. تمشون بھی فرمایا، وہ روشنی جو یہاں روشنی میں رہے گا اسے وہاں بھی روشنی ملے گی. تمشون بھی، اس روشنی میں تم چلو گے، وہ روشنی پل صراط پر ملے گی. تو پل صراط کو جو ہے پل صراط پر سے گزرنے میں آسانی ہوگی. سبحان اللہ، نور کا بڑا خوبصورت آپ نے ترجمہ کیا، اور ہمارے پروگرام کے حوالے سے بھی اور ARYQTV کی جو خدمات ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے قرآن کی جو روشنی پھیلائی جا رہی ہے اس حوالے سے آپ سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا میں آپ سے جواب لوں گا، لیکن ایک مختصر سا قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روشنی، صبح کی نشریات ARYQTV کی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کے ساتھ. اور مفتی عبداللہ نورانی صاحب ہمارے سوال کا جواب دے رہے تھے. چونکہ نور پر بات ہو رہی تھی تو ظاہر ہے اس حوالے سے اس کی تفصیل اور اس کے معنی مفاہیم اور ARYQTV کی خدمات کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. سوال کا جواب ہمارے رہ گیا تھا، میں چاہوں گا اس سوال کا جواب عنایت فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کی قدرت
اور اس کے فضل پر قدرت نہیں رکھتے. تو میں چاہوں گا اس حوالے سے وہ جو جواب آپ عنایت فرمائیں. اہل کتاب جو ہے وہ ایک نبی کے منتظر ضرور تھے، انتظار کر رہے تھے کہ ایک نبی آخر الزمان مبعوث ہوں گے آخری زمانے میں. نہ صرف انتظار کرتے تھے بلکہ وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس آخری نبی کے باعث جب بھی جو ہے وہ کفار سے ان کی جنگ ہوتی تھی، مشرکوں سے جنگ ہوتی تھی، تو وہ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انصر علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان، الہ العالمین ہمیں آخری زمانے میں مبعوث کیے جانے والے نبی کے وسیلہ جلیلہ سے تو ان پر فتح و نصرت عطا فرما، ہمیں فتح و نصرت عطا فرما. تو وہ فتح و نصرت سے ہمکنار ہوتے تھے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا تذکرہ کیا، وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ اس نبی کی تشریف آوری سے پہلے اس کے وسیلہ جلیلہ سے کفار پر فتح طلب کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ نبی مبعوث ہوئے اور اس نبی نے اظہار نبوت کیا تو انہوں نے انکار کیا. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو اللہ نے فرمایا کہ انکار کرنے والوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو. تو اللہ رب العزت نے اسی سلسلے میں آگے ارشاد فرمایا کہ اہل کتاب اللہ کے فضل پر قدرت نہیں رکھتے. وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی تو آئے، لیکن ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ بنی اسرائیل میں ہوں گے. جب وہ مبعوث ہوئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ بنی اسماعیل میں تھے. تو اب وہ یہ چاہتے تھے کہ ان پر نبوت نازل نہ ہو، انہیں کتاب نہ ملے. قرآن کہتا ہے ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں پسند کرتے ہیں اس بات کو اہل کتاب اور مشرکین، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اللہ کی رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر کوئی خیر، کوئی وحی نازل ہو، کوئی کتاب نازل ہو، تمہیں نبوت ملے. ان ینزل علیکم من خیر من ربکم. تو رب نے یہاں ارشاد فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص فرما لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. تو اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر، اس کی رحمت پر اہل کتاب کی قدرت نہیں. رب نے یہاں بھی ارشاد فرمایا اور سورہ زخرف کے اندر ارشاد فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کہ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرنے کی ذمہ داری ان کی ہے. نحن قسمنا، ہم تقسیم کرتے ہیں. تو نبوت و کتاب دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں. اس نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں بنی اسرائیل کے اتنے سارے افراد کو اللہ نے نبوت سے نوازا، کتاب سے نوازا. تو یہ اس کا فضل تھا، یہ اس کی رحمت تھی. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کسے رسول بنانا ہے اور کس کو نبوت سے کتاب سے نوازنا ہے. یہ عام لوگ تو نہیں جانتے، اور عام لوگوں کی قدرت اور ان کی دسترس میں یہ نہیں کہ وہ جسے چاہیں اسے نبوت مل جائے اور جسے چاہیں اسے نبوت اور کتاب نہ ملے. یہ تو اللہ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ فضل عنایت فرماتا ہے. یہ ان کی قدرت میں نہیں. کیا کہہ رہے ہیں صاحب؟ اچھا صاحب یہ فرمائیے کہ اگلی آخری جو آیات ہیں، اس کی آیات گرامی کا جو حصہ ہے اس کی طرف آ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ میں فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور وہ بڑے فضل والا ہے. اب یہاں پر یہ بات ہے کہ ہم ہر چیز میں لمیٹیشنز تلاش کرتے ہیں. انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی حد تک ان کو جانتے ہیں، ان کی اولاد یا ان کی کتابوں کے حوالے سے جو ہمارے رسولوں کو ہم جانتے ہیں. لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے، چونکہ ہم ان کے امتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے انتہا اختیارات کے ساتھ مبعوث فرمایا. تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بڑا فضل اس کے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، وہ بڑے فضل والا ہے. تو ہم کس طرح قرآن کریم کو پڑھیں کہ ہمیں اللہ کے فضل کا اندازہ ہو کہ وہ اپنے جس بندے پہ چاہے فضل فرما دے. تو اس سلسلے میں ارشاد فرمائیں. دیکھیں بڑا اچھا ربط ہے پیچھے والی آیت سے اس آیت طیبہ کا، اور بڑا اچھا سبق ہے ہم لوگوں کے لیے اس میں. بنی اسرائیل جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ ایک زمانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسندیدہ امت رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اس بات کو بیان بھی فرمایا کہ یاد کرو ہمارے فضل کو یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. منو سلوہ ان کے لیے تو ہاں، یہ بنی اسرائیل اس نعمتوں کو یاد کرو جو ہم نے تم پہ نازل کیا. تو اب ایک انسان جب اس پہ بار بار عنایتیں ہوتی ہے، کرم ہوتا ہے، کرم نوازی ہوتی ہے، تو وہ اس کو اپنا جو حق سمجھنے لگ جاتا ہے. بالکل. تو یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ یہ بھی دھوکے میں پڑ گئے کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ جو ہم پر فضل اور رحمتیں نازل کر رہا ہے تو ہم میں کوئی خوبی ہے شاید، ہاں ہم تو ہیں اس کے حقدار، ہمارے علاوہ تو کوئی اس کا حقدار نہیں ہے، یہ تو ہماری قدرت میں ہے، اس لیے تو ہم پر ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تمہاری قدرت میں نہیں ہے، ہمارا فضل تھا جو ہم نے تمہیں دیا. تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ذکر ہوا اور وہاں پر واضح لفظوں میں بتا دیا
کہ فضل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر ہے. سبحان اللہ. اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. کیا بات. ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں آپ گے. راضی ہو جائیں. اللہ. آپ راضی ہو جائیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوصلے کو دیکھیے اللہ. کتنا بلند اور کتنا عظیم حوصلہ ہے. سبحان اللہ. کسی کو وہ حوصلہ نہیں ملا جو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو صلی اللہ اللہ نے علیہ فرمایا وسلم. اذن لا ارضى. پھر تو میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک امتی بھی جہاں. اللہ اکبر. اللہ. سبحان اللہ. اس بلند حوصلے کو دیکھیے. اور جہاں تک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ دنیاوی فضل کا تعلق ہے اخروی فضل کا تعلق ہے تو وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، نماز اقصا میں تھا یہی سر آیا ہوں مانا اول و آخر، کہ دست بستہ کھڑے تھے پیچھے کیا بات. سلطنت جو پہلے کر گئے تھے. کیا بات. سبحان. تو اللہ کا اتنا عظیم فضل ہے کہ نماز اقصا کے اندر معراج کی رات میں ظاہر کر دیا کہ اگرچہ کہ سب کے بعد میں لیکن تمام نبیوں کے سردار ہے. کیا بات. اور پھر اتنی قدرت عطا فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں لو شیت لسارت الجبال معی ذهبا، اگر چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے کے میرے ساتھ چلنا شروع کر دیں. اور وہ قدرت کا عالم ہے کہ انگلی اٹھا کے چاند کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ قدرت کا عالم ہے اشارے سے سورج کو واپس پھیر دیتے ہیں. تو یہ قدرت دنیاوی اعتبار سے میں ذکر کر رہا ہوں. اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ ان کو فضل و مرتبہ ان کا ظاہر فرمائے گا تو فرمائے کہ آدم اور جو کوئی بھی ہے وہ میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. کیا بات. سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے. یہ اللہ کے فضل ہے جن کو، اور اللہ کے فضل کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اپنے حبیب پہ. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. سبحان اللہ. خود اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اس کا فضل اور لوگوں پہ بھی ہوا، لیکن عظیم جس کو قرار دیا وہ اپنے حبیب کے فضل کو قرار دیا کیا کیا. کہ ہمارا عظیم فضل اس کے اب ہمارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر ہے. تو یہ جنت حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تیار کی گئی. یہ ساری مخلوقات، یہ انبیاء کا سلسلہ، یہ کہکشائیں، یہ زمین، یہ آسمان، یہ بہتے ہوئے دریا، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر، یہ بلندیاں، یہ پستیاں کس لیے پیدا کی گئی ہیں؟ فرمایا لیعرف کرامتک. اللہ. اے حبیب سب کچھ میں نے اس لیے تو پیدا کیا تھا کہ تیری کرامت لوگوں کو دکھاؤں، کیا بات. تیرا مرتبہ لوگوں کو دکھاؤں. سبحان اللہ. تو یہ اللہ کا فضل ہے ان کے اوپر. کیا کہنے کا مفتی صاحب. اگر ہم اجمالی طور پہ سورہ مبارکہ سورۃ الحدید فولاد کا ذکر ہے اس میں، اور اس کا عنوان بھی ہے یہ، اور 29 آیات ہیں اس میں، 4 رکوع ہیں، 2476 حروف ہیں اس میں، مدنی سورہ مبارکہ ہے. اور اس میں متعدد مقامات پر ہم نے دیکھا اور پڑھا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت کا ذکر فرمایا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عفت کا ذکر فرمایا، انبیاء سابقین کا ذکر فرمایا، ان قوموں کا ذکر فرمایا، فاسقین کا ذکر فرمایا، تکذیب کرنے والوں کا ذکر فرمایا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر ایمان لائے ہیں ان پر انعامات کا ذکر فرمایا. اجمالی طور پر چند الفاظ میں آپ کیا فرمائیں گے؟ اللہ رب العزت نے سارے تذکرے میں یہ بیان فرمایا کہ دیکھیں یہ ساری قوتوں کا، قدرتوں کا مالک اللہ رب العزت ہے، اور اس نے اپنی قوت، اپنی قدرت اور اپنے اختیارات کا جو ہے وہ جو اظہار فرمایا اپنے نائبین کو کے ذریعے فرمایا، اور اس کے نائبین انبیاء تھے. اب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے پاس بھی قوت ہو، تم خود بھی فولاد بن جاؤ اور تم خود بھی جو ہے وہ باہمت بن جاؤ، تمہارے اندر بھی قدرت آ جائے، تمہارے اندر بھی جو ہے وہ اختیارات سما جائیں، تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلو. جس طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کو انبیاء کے لیے مسخر کیا، انبیاء کے لیے تابع کیا، اس طرح انبیاء کے صدقے میں کائنات کو تمہارے لیے بھی جو ہے اللہ رب العزت نے کائنات کو تابع کر دیا ہے. اب تمہاری مرضی ہے کہ اگر تم چاہو تو کائنات اس دنیا میں کھو جاؤ، اور چاہو تو اس دنیا کو اپنے تابع کر کے وسخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں تمہارے تابع کر دیا. اب تم اگر فولاد بننا چاہو، اختیارات حاصل کرنا چاہو تو تمہارے لیے مشکلات نہیں ہیں. بس تمہیں یہ چاہیے ہوگا کہ ان انبیاء کے نقش قدم پر چلو تو اللہ تم پر بھی فضل فرمائے گا. جس طرح اس نے اپنے ان انبیاء پر فضل فرمایا، اپنے نبی پر فضل عظیم فرمایا، تو اس نبی کے صدقے، ان انبیاء کے صدقے میں تمہیں بھی محروم نہیں کرے گا. پھر تمہاری بھی وہ قوت و طاقت ہوگی کہ فَإِنَّ الْقَوْلَ مِنَ الْكَامِلِ بِمَنزِلَتِكُم مِّنَ اللَّهِ، پھر جب تم کن کہو گے تو اللہ رب العزت فیکون فرما دے گا. تو آصف بن برقیہ کی طرح چند لمحوں میں تم جو ہے وہ تخت بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دو گے. تو یہ قوت چاہتے ہو تو انبیاء کی اطاعت و اتباع کرو، اختیارات کے مالک. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا.
مفتی محمد عبداللہ نورانی صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی شیخ الحدیث مفتی ابوبکر شاذلی صاحب آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت خوبصورت آپ نے تفسیر بیان فرمائی، اور یقیناً آج جن حضرات نے، جن خواتین نے، ہمارے بہن بھائیوں نے اس تفسیر کو، ترجمے کو اور قرآن کریم کی تلاوت کو سنا اور سمجھا، یا رب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسے قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس کے مطابق قرآن کی ہدایات اور احکامات اور نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی، ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر وسیم احمد صدیقی صاحب، فیملی فزیشین ہیں، ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اپنے نوٹ بک اور پین اپنے ساتھ رکھیے، اپنے سوالات اپنے ذہنوں میں رکھیے، ہم حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔